یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے بہت ہی بابرکت ہے۔ بابرکت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ جو ہے رمضان کی بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، رجب، شعبان، پھر رمضان، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان میں صرف ایک ہی مہینہ رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ وہ مشہور دعا آپ نے سنی ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو رجب کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، رمضان تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو شعبان کے مہینے میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، رمضان تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے اگر آپ اس دعا کا اہتمام رجب کے مہینے سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ آپ کو رمضان نصیب ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں خاص طور پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر نماز کے بعد آپ معمول بنا لیں کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہیں اور دل سے پڑھیں، اس طلب سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزوں کی کثرت کر دیا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور پیر جمعرات کا تو روزہ ویسے بھی سنت ہے، پورے سال میں آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ویسے بھی آپ رکھیں، لیکن اس مہینے میں روزوں کی تعداد آپ بڑھا دیں۔ پیر جمعرات کے عام طور پر جو روزے آپ رکھتے ہیں ان سے زیادہ روزے رکھیں، اگر ہو سکے تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھیں، پھر ایک دن چھوڑ کے پھر دوسرے دن روزہ رکھیں، جس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین روزہ قرار دیا ہے۔ رمضان کے علاوہ رمضان میں تو 30 رکھنے ہیں اور کنٹینیو رکھنے ہیں، لگاتار، اس میں کوئی چھوٹنے نہ پائے، لیکن اور دنوں میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک دن رکھیں، ایک دن نہ رکھیں، پھر ایک دن رکھیں، ایک دن نہ رکھیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے جو بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے۔ باقی جو حضرات اتنے زیادہ نہیں رکھ سکتے وہ پیر جمعرات کی پابندی کم از کم کر لیں۔ اور ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے عربی مہینوں کی، ان مہینوں اس تاریخ میں بھی آپ 3 روزے رکھ لیا کریں۔ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبادات کی کثرت کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد زیادہ پڑھتے تھے اور نوافل کی پابندی اور زیادہ کیا کرتے تھے عام دنوں کے مقابلے میں۔